ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانکاری حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. مدینہ منورہ میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک علم کا حلقہ تھا اور ایک ذکر کا حلقہ تھا. تبلیغی نصاب میں لوگ پڑھتے ہیں بہت زیادہ. وہ آیا مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، حدیث کو نقل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم والا حلقہ تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ ذکر والے حلقے میں کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف ذکر ہے اور ذکر بغیر جانے کوئی نفع نہیں دے گا. ایک آدمی تہجد کا مسئلہ جانتا نہیں، قرآن چھونے کا مسئلہ، تلاوت کا مسئلہ نہیں جانتا ہے اور رات بھر تلاوت کرتا ہے اور غلط کرتا ہے، فائدہ ہوا کہ نقصان؟ نقصان ہی ہوگا، اس لیے جانتا نہیں ہے. رات بھر تہجد پڑھا، 12 رکعت تہجد ہے، جانا کسی سے نہیں اور 20 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہے، نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ بیکار کام ہے نا. اس لیے کہ تہجد تو 12 رکعت ہے، الگ سے نفل آپ 1000 رکعت پڑھ لیں وہ الگ بات ہے. 3 رکعت فرض ظہر کی نہیں ہے، مغرب کی نماز ہے. ایک آدمی عبادت سمجھ کے اس کو 6 رکعت پڑھتا ہے، فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. ابھی جمعہ کی نماز 2 رکعت اللہ نے کر دی، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 کی جگہ 2 کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 2 کی جگہ خطبہ رکھ دیا. اسی لیے خطبہ میں بات کرنا منع ہے کہ وہ نماز کی جگہ پر ہے. وہ تو 4 کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، 2 حصہ خطبے میں، 2 حصہ نماز میں. اب کہا نہیں ظہر کی نماز تو 4 ہی رکعت ہوتی ہے، کوئی آدمی عبادت کا حیضہ ہو جائے کہ 4 ہی رکعت ہم ظہر جمعہ کے دن بھی 4 ہی پڑھیں گے، کیا ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قانون اور جانکاری کے خلاف عمل کر رہے ہیں آپ. رات بھر تہجد پڑھنے والا، رات بھر تلاوت کرنے والا، فرائض میں کمی بیشی کرنے والا، اللہ کے حکم میں کمی بیشی کرنے والا، عبادت ہی کیوں نہ کرتا ہو، اس کی عبادت کوئی کام کی نہیں، اس لیے کہ جاننے کے خلاف کام کر رہا ہے. لہذا پہلے جانو اس کے بعد عمل کرو. لہذا ذکر کی مجلس میں ہم نہیں بیٹھے اسی لیے کہ وہاں جانکاری نہیں ملے گی اور یہاں جانکاری ملے گی. عالم اور علم بہت مبارک چیز ہے. اسی لیے حدیث میں ہے ایک عالم 1000 عبادت کرنے والے جاہل سے بہتر ہے. ایک اچھا صحیح عالم دین، ایسا غیر لدو غیر نہیں، علم اور عمل کرنے والا عالم دین، نماز ہے اور تمام فرائض سنت پر عمل کر کے امت کو صحیح رہنمائی کرنے والا عالم باکمال جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور دنیا کے لیے، سماج کے لیے اور امام دنیا کی رہنمائی کرنے والا اگر ہے، اچھا عالم ہے، اچھا حافظ ہے اور سماج کی رہنمائی کرنے والا ہے، قوم کی حفاظت کرنے والا ہے، قوم کو تعلیم دینے والا ہے، اچھے اور برے کو پہچان کرانے والا ہے، جو جانتا ہے اس کو سمجھانے والا ہے، جو نہیں جانتا ہے اس کو بھی علم دینے والا ہے. ایسا عالم دین اگر رات میں سو رہا ہے اور ایک جاہل جو نہیں جانتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہے، 1000 عابدین 1000 جاہل عبادت گزار سے بہتر ہے ایک عالم دین کی فضیلت ہے جو پوری رات سو رہا ہے، فجر اور تہجد اور عشاء پڑھا اور باقی کچھ نہیں کیا، وہ بہتر ہے. اسی لیے حدیث میں ہے ایک صحیح عالم دین کے پاس بیٹھنا، اس سے کچھ سننا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی درجہ اور فضیلت دیتا ہے. علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. علم حاصل کرنا اس کا تہجد پڑھنے کے برابر ہے، تسبیح پڑھنے کے برابر ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ان تمام تسبیح کرنے والوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ثواب ایک عالم دین کے پاس بیٹھ جانا، 5 منٹ بیٹھنا 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کیونکہ 2 رکعت نماز کے بارے میں
اور سجدہ سہو کے بارے میں 2 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے 2 مسئلہ معلوم کر لیا اور صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا تو پوری زندگی صحیح مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے اور آپ کا 2 رکعت نماز قبول ہو جائے گی. اور جاہل کے پاس بیٹھے اور 100 مسئلے کسی نے سنائے آپ کو اور سنائی بات اس میں سے 100 کے 100 بھی غلط ہی ہوئے تو زندگی بھر آدمی غلط ہی کرتا رہے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے. جان کر عمل کرنا عبادت اور ثواب کا کام ہے, نہ جان کر عمل کرنا جہالت اور کوئی کام کا نہیں ہے. اسی لیے علم کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے اور حلقہ ذکر میں نہیں بیٹھے, جبکہ وہ تو پھر ذکر کا کیا مطلب؟ ذکر ایکسٹرا فٹنگ ہے. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ذکر جو ہے یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے. آپ جتنا ذکر کریں گے آپ کا قلب اتنا روشن ہوگا. صفائی ہے وہ, آئینہ الگ چیز ہے, آئینہ کو صاف کرنا الگ چیز ہے, چیز الگ چیز ہے, چیز کو صاف کرنا کلین کرنا الگ چیز ہے. اس لیے پہلے چیز لائیے اور اس کے بارے میں جانیے, استعمال اور یوز کرنے کے طریقے کو سمجھیے اور اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ذکر ہے. حفاظت کے لیے اور صحت کے لیے اور صفائی کے لیے اور حفاظت کے لیے اللہ نے ذکر کو رکھا ہے. آپ ذکر سے اپنا صاف کیجئے, آنکھ ناک کان دماغ بدن کے پارٹس کو صاف کیجئے. آپ سجدہ اللہ صفائی کرتا ہے, اس سے آپ اللہ کے قریب ہوگے. جو چیز انسان اس کو جتنی حفاظت کرے گا صفائی کرے گا اتنی ہی دیر تک وہ رہے گی اور نہیں معلوم ہوگی. اور ایک چیز لائے اور صفائی کرنا چھوڑ دیا, خالی یوز ہی کر رہے ہیں تو 10 دن وہ چیز خراب ہو جائے گی. اس لیے وہ بھی ضروری. تو علم بھی ضروری اور صفائی بھی ضروری, لیکن فرسٹ نمبر پر علم ہے, اس لیے پہلے علم ضروری. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو 2 حلقے لگے ہوئے تھے, پہلے علم والے حلقے میں آپ بیٹھے. علم تسبیح ہے, علم اللہ سے قریب کرنے والا ہے, علم جہالت کو دور کرنے والا ہے, علم نور ہے. العلم نور من الہی لا یؤتی لہ لعاصی. علم ایک نور ہے جو اللہ کا ٹکڑا ہے, اور علم حاصل جاہل کو نہیں ہوتا جو گناہ کرتا ہے. علم کسی جاہل کو نہیں ہو سکتا جو گناہ کرتا ہے. علم تنہائی میں گناہ کرنے والے کو حاصل نہیں ہو سکتا. علم انگریزی جاننے کو جاننا کہیں گے, آپ علم نہیں کہیں گے. عربی کی روشنی میں آپ علم اس کو کہیں گے جو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو عبادت پر مجبور کر دے, علم حاصل کرنے کے بعد اس کی حقیقت کو ماننے پر آپ کو مجبور کر دے, علم حاصل کرنے کے بعد رب کائنات کی عبادت کے لیے آپ کو مجبور کر دے, علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کو پہچاننے پر آپ کو مجبور کر دے, علم حاصل کرنے کے بعد توحید پر آپ کو لے جا کر کھڑا کر دے, علم حاصل کرنے کے بعد شرک کو چھوڑ دینے پر آپ مجبور ہو جائیں, علم حاصل کرنے کے بعد عبادت الہی میں مصروف ہو جائے, علم حاصل کرنے کے بعد آپ باطل پرستی کو چھوڑ دیں, علم حاصل کرنے کے بعد آپ بت پرستی کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کی تمام عقلی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے. اس کو علم کہتے ہیں. علم نور ہے, جہاں نور آئے گا وہاں جہالت نہیں رہے گی, وہاں اندھیرا نہیں رہے گا. لہذا اندھیرا کا آنا یہ جہالت ہے اور نور کا آنا یہ روشنی ہے. جب روشنی مل گئی, بیٹری مل گئی تو آپ جہالت میں نہیں رہ سکتے ہیں. اسی لیے علم اور جاننا یہ دونوں میں فرق ہے. علم جاننے کے ساتھ اللہ کو معلومات کراتا ہے, اللہ کی مخلوقات کی حقیقت کو پہچان کراتا ہے اور دنیا کے نظام اور سسٹم کو معلومات کراتا ہے. جس کو علم ہو گیا اور صحیح علم ہو گیا وہ مشرک نہیں ہو سکتا, وہ کافر نہیں ہو سکتا, وہ باطل نہیں ہو سکتا, وہ بت پرست نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے خلاف نہیں جا سکتا, وہ فرائض پر عمل کرے گا, وہ نماز ضرور پڑھے گا, وہ اپنا عقیدہ صحیح ضرور رکھے گا. اور جو صرف جانتا ہے تو نور نہیں لایا ہے تو پھر وہ باطل پرستی رکھے گا. دنیا کی تعلیم, عصری تعلیم, انگریزی تعلیم, میتھمیٹکس, آرتھمیٹکس اور دنیا کی جانکاری, جغرافیائی چیزیں, یہ جانکاری ہے, یہ آپ اس کو جان رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو نور کے ساتھ سمجھا ہے, اللہ کے قانون کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے تو آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. اگر اللہ تک پہنچانے والا آپ نے جانکاری اللہ تک پہنچانے والی جانکاری آپ نے حاصل نہیں کی تو وہ علم نہیں ہے, صرف جاننا ہے. جاننے کا ایک پارٹ ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچایا نہیں ہے. انجینئر, فلاسفر, ڈاکٹر, بڑے
مگر علم نور کے ساتھ اگر وہ جانتا تو اللہ کو پہچان لیتا. جس کو اللہ نے علم نور کے ساتھ جانکاری عطا کی ہے, دنیا میں وہ ثبوت موجود ہے. برطانیہ کا بڑے بڑے یہودی ڈاکٹر, سائنسداں اور بڑے بڑے جاننے والے اور حقیقت کو پہچاننے والے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے. تو صرف جاننا یہ الگ چیز ہے, یہ آپ کو اسکول میں مل جائے گا. جاننے کے ساتھ نور حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے, اور اسی کا نام اصلی علم ہے. یہ آپ کو قرآن میں ملے گا, یا آپ کو عالم کے پاس ملے گا, یا آپ کو مدرسے میں ملے گا, یا آپ کو حافظ قرآن کے پاس ملے گا. جو قرآن کا صحیح علم رکھا ہے, جو قرآن کا صحیح علم جانتا ہے اور اسے معلومات ہے, تو بال یہودی کٹ نہیں رکھ سکتا. وہ اس کا دل گوارا ہی, روشنی آ گئی کون اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے؟ روشنی آنے کے بعد اندھیرے میں کوئی بیٹھے گا؟ پاگل ہی ہو سکتا ہے وہ. جب روشنی آ گئی, بال کے بارے میں معلوم ہو گیا, میرے پیارے آقا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کے بارے میں 3 باتیں بتائی. لما جمعہ وفرا رکھو, اگر بال رکھنا ہے تو سنت کے مطابق رکھو, یا تو 0 رکھو, یا تو کان تک رکھو, یا تو گردن تک رکھو. اس میں تیل لگاؤ اور اس کی سنت کے مطابق عزت کرو, حفاظت کرو, اور اپنے چہرے کو خوبصورت بناؤ. آقا کی یہ تعلیم ہے. آج ہم نے نہ بال کندھے تک رکھا, نہ کان تک رکھا, نہ 0 رکھا. یہودی کا ہم نے اوپر کے چوٹی کو بنا لیا, عجیب سا لگتا ہے. پھٹا پائجامہ کو کہتا ہے بہت اچھا ہے. بلا بتائیے, یہ علم ہے, اس کو جانکاری کہتے ہیں. خریدتا ہے 3-3 ہزار کا پینٹ, 3-3 ہزار کا خرید لیتا ہے, اور گھٹنے پر پھٹا ہوا رہتا ہے. بلا بتائیے, یہ جہاں یہ علم نہیں ہے میرے دوستو, یہ فیشن ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی سے محبت کرے گا, اور جو قرآن عظیم کی حقیقت کو سمجھے گا, رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارے گا. اور آقا نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو سمجھو, نفع سے بھی نفع حاصل کرو, اور نقصان دینے والی چیز سے بھی قانون کی روشنی میں نفع حاصل کرو. ہم نے تو اس لیے قرآن بھیجا ہے. قرآن علم کا خزانہ ہے. اساطیر الاولین والآخرین, یہ پہلے علم کو بھی بتاتا ہے اور بعد کے علم کو بھی بتاتا ہے. اس میں علم نجوم بھی ہے, اس میں علم ستارہ بھی ہے, اس میں اسٹار بھی ہے, اس میں سورج اور چاند کے معلومات بھی ہے, اس میں 7 آسمان کے خزانے کی معلومات ہے, اس میں عرش پر جانے کے خزانہ کی معلومات ہے, اس میں رب کائنات کی حقیقت کی معلومات ہے, اس میں تانبا, لوہا, چاندی, سونا, پیتل, اسباب اور دنیا کی تمام سائنسی معلومات موجود ہے. دنیا کے نظام کو اے لوگوں اگر سمجھنا چاہتے ہو, قرآن عظیم کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ناس تک پڑھ جاؤ, اور پڑھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ سمجھ کر جاؤ, تب سمجھ میں آئے گا. ایک عالم دنیا کی کسی سائنسداں سے کم نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو سائنسداں بننا ہے پہلے قرآن پڑھ لیجیے, اگر آپ کو جغرافیہ پڑھنا ہے پہلے قرآن پڑھ لیجیے, اگر آپ کو حساب پڑھنا ہے پہلے قرآن پڑھ لیجیے, اگر آپ کو دنیا کی چیزوں کی معلومات کرنا ہے سامنے میں قرآن رکھ لیجیے, اور اس کے بعد اس کی معلومات کیجیے. یہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے جب اس کو تعلیم دی تو سب سے پہلے جو تنبیہ کیا تھا وہ جاننے کے لیے کیا تھا. اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو پیدا فرمایا, اور پیدا کرتے ہی دنیا کی تمام چیزوں کا پہلے نام بتا دیا, کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نام بتایا, کیا کھانا ہے اس کی تفصیل بتا دی, کیا نہیں کھانا ہے اس کی تفصیل بتا دی, کھانے میں کیلشیم اور تمہارے بدن کی طاقت کے لیے کون سی چیزیں ہیں میں نے اس کی فہرست بتا دی. جو چیزیں کھانے والی نہیں, جو نقصان دینے والی ہیں, جو زہر والی چیزیں ہیں, جو آنکھ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں, جو کان کے پردے کو خراب کر سکتی ہے, جو دماغ کو معوف کر سکتی ہے, جو پیٹ کو خراب کر سکتا ہے, جو کڈنی کو خراب کر سکتا ہے, جو بدن کے حصے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جو بیماری کو لا سکتا ہے, ایسی چیزوں کی تفصیل میں نے بتا دی. حتیٰ کہ چمچے کے بارے میں علم بتا دیا, دوئی کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا, سالن کیسے نکالے وہ اس کو بھی بتا دیا.
اور کپڑا کیسے بنو گے میں نے اس کو بھی بتا دیا، کپڑا کیسے بناؤ گے میں نے اس کو بھی بتا دیا۔ علامہ طبری نے پوری تفصیل لکھ دیا ہے، علامہ آلوسی نے پوری تفصیل لکھ دیا ہے، اور مورخین اسلام نے پوری حقیقت بیان فرما دی ہے۔ جنت سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، دنیا کے تمام مورخین اور مفسرین کے قول کے مطابق لنکا کی سرزمین پر دنیا میں سب سے پہلے جنت کا جو گھر اور خیمہ لگایا گیا تھا وہ لنکا کی سرزمین ہے۔ وہاں پر دنیا میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا جو جنت کا خیمہ تھا، جس میں آدم علیہ السلام رہ رہے تھے۔ یہی تو ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اس موضوع سے باہر جانے کا دل چاہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا وہ تمہارا۔ ذرا سا رامائن پنڈت اور علماء کو ایک جگہ بیٹھا کر تو دیکھ لو، تم تو کوئی اور کام کرتے ہو جو تمہارے مطلب کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے باپ کی جگہ ہے اور یہ ہمارے دادا کی جگہ ہے، دنیا میں انسان کے وجود کی جگہ ہے، یہیں سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ نے آخری نبی اور آخری نبی پر آخری کتاب جو بھیجا، اس کتاب میں بھیجا سورج سے فائدہ کیسے حاصل کرو گے میں بتاؤں گا، چاند سے فائدہ حاصل کیسے کرو گے میں بتاؤں گا، ستارے کا کیا مطلب ہے، اسٹار کا کیا مطلب ہے میں بتاؤں گا، اندھیرے اور اجالے کا کیا مطلب ہے میں بتاؤں گا، دنیا کے نظام میں ہوا کا کیا مطلب ہے میں بتاؤں گا، روزی کا کیا مطلب ہے میں بتاؤں گا، زندگی کا کیا مطلب ہے میں بتاؤں گا۔ اللہ اعلان کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی سورہ علق کی پہلی آیت ہے، جو ترتیب قرآن سے 90 پر 6 نمبر پر ہے اور آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے میرے نبی، تیرا کام پہلے جاننا ہے، اس کے بعد ماننا ہے، ماننے کے بعد تیسرے نمبر پر عمل کرنا ہے۔ جانو گے نہیں تو مانو گے نہیں، مانو گے نہیں تو عمل کرو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے تو پھر بیکار ہو جائے گا۔ لہذا پہلے جاننا ہے، پھر ماننا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سنگلاخ چوٹی اور پہاڑی غار حرا پر رب کائنات نے اپنے نبی کے اوپر جو پہلی وحی نازل فرمائی سورہ علق ہے۔ اقرأ، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم ذرا پڑھنے کا مطلب ہے جان کر پڑھو، اور اپنی 2A اور 1 GB والے دماغ سے مت پڑھو، یہ GB کو پلس کرو رب کائنات کے نام سے اور اللہ کے علم سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی بیٹری سے، اللہ کی روشنی سے جانو، کوئی بھی چیز جانو تو اس کو جاننے میں اللہ کی روشنی سامنے۔ اقرأ، پڑھیے، مطلب جانیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا کام دے گا، کس چیز میں کام آئے گا، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، نفع سے نفع کیسے حاصل کریں گے، نقصان سے نفع کیسے حاصل کریں گے، نقصان دہ چیز سے بھی نفع حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ اسی لیے آگ سے نفع کیسے حاصل کرو گے، سانپ سے نفع کیسے حاصل کرو گے، بچھو سے نفع کیسے حاصل کرو گے، زہریلے جانور سے نفع کیسے حاصل کرو گے، اگر جانو گے نہیں تو کیسے کرو گے۔ اے میرے نبی، اقرأ، پہلے پڑھ لیجئے، پہلے جان لیجئے، پہلے سمجھ لیجئے، جان لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، بچھو کے زہر سے بچ جائیے گا، سانپ کے ڈنک سے بچ جائیے گا اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیے گا، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، وہ تیری عبادت کرتا ہے، تو میری عبادت کر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے ہم نے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اکیلے نہیں کہا پڑھنے کو رب نے، ایسے نہیں کہا جان لو، ارے انگریزی پڑھ کے پھٹ پھٹ بولنا شروع کر دیا ہو گیا عالم نہیں۔ اقرأ، پڑھیے، اقرأ، جانیے، اقرأ، سمجھیے، اقرأ، اندر میں جائیے، اقرأ، اور ریسرچ کیجیے، اکیلے نہیں، اپنے دماغ سے نہیں، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پڑھو رب کا نام لے کر، جانو رب کا نام لے کر، سمجھو اللہ کا نام لے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کائنات
دنیا کو پیدا فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کیا، ساتھ میں انسان کو جو پیدا کیا بڑی بہترین ناطے میں پیدا کیا. سب چیز چلے جانے والی ہے، سب کچھ ٹوٹ جانے والی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. سب ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہونے والی ہے. شاندار سورج، ستارے، چاند، دنیا کا نظام برباد ہونے والا ہے. باقی رہنے والا اللہ کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب تیرے رب کا نام ہی باقی رہے گا. اپنے رب کے نام کے ساتھ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو علم نور کے ساتھ حاصل ہوگا. لہذا مدرسہ کھولو، اسکول کھولو اور پڑھنے کی جتنی درسگاہیں کچھ بھی کھولو، رب کا نور کی بیٹری لگا لو اس میں، کیمرہ رب کا رہے گا، ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے. اقرا پڑھیے بسم ربک. بسم بے اسم ہے، قاعدے سے بسم ہو گیا ہے. بسم اپنے رب کے نام سے جہاں پڑھیے اللہ کا ذکر کر کے پڑھیے. مطلب قرآن کے قاعدے قانون کو سامنے میں رکھ کے پڑھیے. سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے یوز کیا جائے، کتنا نفع بخش ہے، کتنا نقصان دہ ہے، کتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں، کہاں پر ہم رک جائیں، کہاں پر ہم نہ رکیں، یہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اب اللہ فرماتا ہے کہ رب کا نام میں کس لیے لیا؟ تو کہا آگے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. اس رب کے نام سے نہیں جو خود ہی پیدا ہوا اور خود مخلوق ہے اور اس کو تو رب بنا لیا. یعنی بتوں کے نام سے کچھ نہیں چلے گا، وہ تو خود ہی بے بس ہے، تجھ کو کیا بتائے گا. ایک مکھی بھگا نہیں سکتی ہے تو مکھی کے اندر سائنس کیا ہے وہ تجھ کو کیا بتائے گا. اپنے رب کے نام سے پیدا کیے. رب کا معنی یہ ہے کہ وہ رب جس نے ساری چیزوں کو بنایا اور ان میں سے تجھ کو بھی بنایا، احسن طریقے سے بنایا. کان کی جگہ کان لگائے، آنکھ کی جگہ آنکھ فٹ کیا، ناک کی جگہ ناک فٹ کیے، دانت کی جگہ 32 دانت کیے. بعد میں عقل دیتا ہے، پہلے کھیلنے کا موقع دیتا ہے. کیا کان پیچھے لگایا، کیا دانت ایک ہاتھ لمبا تھوڑا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنا بہترین بنایا ہے انسان کو. اور کیسی ایک غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا. من ماء مہین دافق یخرج من بین الصلب والترائب. گندے پانی جس سے تم نفرت کرتے ہو اور جس سے غسل تم پر واجب ہو جاتا ہے، ایسے پانی سے میری حکمت ہے کہ میں نے اس سے تجھ کو پیدا کیا اور 40 دن ہم نے اس کو پکایا اور 40 دن پر ہم نے اس میں الگ الگ تبدیلیاں کی. اللہ الذی خلق، پیدا کیسے کیا؟ الذی خلق خلق الانسان من علق. پیدا کیا اسی نے. سوال ہوتا ہے کہ پیدا کیسے کیا؟ رب نے کہا اس سوال کا جواب بھی لے لو. پیدا اس طرح کیا کہ اس پانی کو گندے پانی سے ہم نے ملا دیا اور ہم نے اس کے اندر پکانا شروع کیا. انسانی حرارت سے پکتا ہے وہ، اور اس کے بعد پکنے کے بعد اس کو 40 دن میں تبدیلی ہوتی ہے. وہ نطفہ 40 دن میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے. 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے کے بعد اس میں رگ اور اعصاب پیدا ہوتے ہیں. یہ تو پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، روز ازل میں یہ پیدا کر دیا گیا تھا. یہ چوٹی کے شکل میں تھا، وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. ماں کے شکم میں وہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ زوم ہوتا ہے. ماں کی شکم میں زوم ہوتا ہے اور دنیا میں آنے کے لیے اس کو اتنے ہائٹ اور اتنے سائز تک ہم لاتے ہیں. اور جب زوم بٹن دباتے ہو تو چھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہے اور جب مائنس کرتے ہو چھوٹی چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہے. نقطہ اور ڈاٹ دکھتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ ماں کا نطفہ اور باپ کا نطفہ یہی انسان ہے. اور اس کو اللہ نے پکایا، حرارت سے اس کو بنایا.
9 महीने माँ के पेट में जूम किया और उसको बढ़ाया और दुनिया में आने के लायक बना दिया। 9 महीने के बाद उसकी उम्र दुनिया की उसकी खत्म हो गई, माँ के पेट की उम्र खत्म हो गई। वो दुनिया में आता है, रोता हुआ आता है, खाली हाथ आता है, रोता हुआ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। सारी दुनिया अल्लाह की तस्बीह करती है। ऐ मेरे बंदे तू भी रब की तस्बीह कर। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। दुनिया की तमाम तस्बीहात के साथ तुम भी तस्बीह करो। इसलिए जब बच्चा दुनिया में आ जाए, रब्बे कायनात की अजान कान में दे दो और उसको बता दो और समझा दो, दुनिया में आए हो तो रब मौजी करना, मन मौजी नहीं करना। इस दुनिया में आने के बाद तेरे दिमाग पर, तेरे दिल पर और तेरे बदन के पार्ट्स और पुर्जे पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तेरा सीना कलमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह से बनाया गया है। तेरे दिमाग में रब्बे कायनात का इल्म है। इसलिए तुम उस इल्म को ताज़ा करो, मौलाना को बुलाओ और इल्म हासिल करने वाले, इल्म देने वाले लोगों को बुलाओ और जो अजान जानता है अच्छी तरह उसको बुलाओ और बता दो अजान और नमाज के दरमियान में जितनी जिंदगी है उतनी ही जिंदगी तुमको इस दुनिया में है। माँ के पेट में 9 महीना की उम्र थी, इस दुनिया की उम्र माँ के पेट से निकलने के बाद अजान इकामत के दरमियान में जितना वक्त रहता है उतना ही वक्त और उतनी ही उम्र तुम्हारी है। लिहाजा उसको कहो कि आए दाएं कान में अजान दे, अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। कान में भी आवाज दे दो और उसको सबक याद दिला दो और बता दो इकामत हो चुकी है तो बाएं कान में इकामत दे दो। और उसके बाद ये उसकी जिंदगी है, यहाँ भी नहीं रहेगा, माँ के शिकम में नहीं रहा, अब वो कब्र में जाने वाला है। कब्र की जिंदगी आलम बरज़ख की है और वो भी चंद रोजा है, वहां से भी निकल जाएगा। तो गज जमीन भी तेरी नहीं है, किराया का घर है, इसलिए वहां से भी निकलना पड़ेगा। जब दुनिया सजा दी जाएगी और दुनिया फाड़ दी जाएगी, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, क़यामत आ जाएगी, चांद सितारे अलग कर दिए जाएंगे, हवा बिखेर दी जाएगी, पहाड़ को रेत बना दिया जाएगा, सारी दुनिया को समुंदर बना दिया जाएगा। उन चीजों की हकीकत को समझो और उस वक्त तुमको सब में खड़ा किया जाएगा। इस इकामत और अजान के दरमियान की जिंदगी में तूने जितना इल्म हासिल किया, जान कर जितना जान अमल किया, वही तुमको काम आएगा। अब मन से जो किया, रब की मर्जी को छोड़कर जो किया, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, दुनिया में भी मरोगे, आखिरत में भी जलोगे। कोई रखवाला नहीं है, कोई मुंसिफ और परहेजगार तुमको नहीं मिलेगा बताने बचाने के लिए। ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसीलिए अपने नबी पर सबसे पहली आयत अल्लाह ने जो उतारी तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। और वो रब जो तुझको बनाया है वो रब नहीं, जो खुद बना हुआ वो नहीं, अपने उस रब के नाम से पढ़ जो तुझको बनाया है। और कैसे बनाया है? खून के डोथरे से बनाया है। और बनाने की ये सिफत इसलिए हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान पैदा होता है और अलग पैदा 40 दिन के बाद जमता है, अलग बनता है, लोथरा बनता है, 40 दिन में इंसान का रेशे और इंसान बनता है, फिर 40 दिन 9 महीने के दरमियान में अल्लाह ताला जब बन जाता है इंसान, तो 4 चीज़ें कलम को हुक्म होता है कि 4 चीज़ें इसकी किस्मत में लिख दे। तो कलम कहता है क्या लिखूं? तो अल्लाह कहता है लिख। तो क्या लिखेगा? कहता है अल्लाह इसकी किस्मत को लिख दे, ये बुरा होगा या अच्छा होगा। शक़िय्युन अम बईद कुरान मजीद में है, ये बुरा होगा या अच्छा होगा वो लिख दे। फरिश्ता कहता है क्यों? पैदा तो आप ही करते हैं। कहा इसके माँ बाप कैसे थे? फरमा जैसा वैसा ही बाहर निकलेगा। अगर माँ बाप पूरे शराबी है, बदमाश है, तो उसके असरात होंगे इसके ऊपर, लिहाजा शकी है या बदी, ये लिख दे। किस्मत को लिख दे, रोजी को लिख दे, और क्या लिख दे? कहा जोड़े को लिख दे, शादी कब होगी, कहाँ होगी,
کیسے ہوگی اس کو لکھ دے، سب کچھ لکھ دیتا ہے، 4 چیز کو لکھ دیتا ہے، اور بندہ تجھے مانے کے بعد نوابی کرتا ہے، میں گھر میں شادی کروں گا، میں وہ گھر میں شادی کروں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اللہ کہتا کیسا کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو ہوگا وہ اللہ جو چاہے گا، جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، جان کر سمجھ کر نبی کی حدیث پر عالموں کے ساتھ رہ کر مسجدوں کو اپنا گہوارہ بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔